معاویہ بن ابی سفیان کے کہنے پر عمر بن عاص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں یزید کی جانشینی کی بیعت پر راغب کرنے کی کوشش کی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے روایات میں آتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے رفقا اور اپنے خاص مشیروں سے مشورہ کیا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مغیرہ ابن شعبہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے سرکردہ افراد، جن میں بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی شامل تھے اور تابعین بھی شامل تھے، اور عام مسلمان انہی افراد کی تقلید کیا کرتے تھے، ان گنے چنے افراد کو راضی کر لیا جائے تو باقی مسلمانوں کو راضی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ معاویہ بن ابی سفیان جانتے تھے کہ اگر میں نے ان سرکردہ افراد کو جانشینی کی بیعت کرنے کے لیے راضی کر لیا تو عام مسلمان بھی یزید کی خلافت کی بیعت کر لیں گے۔ اس کی واضح مثال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ انہوں نے بھی جمہور امت کی طرف رجوع کرتے ہوئے، یعنی جب مسلمانوں کی اکثریت نے یزید کی جانشینی کی بیعت کی تو انہوں نے بھی یزید کی جانشینی کی بیعت کر لی، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جن کے بارے میں معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی تھی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اسے تو مسلح اور لوٹے سے ہی فرصت نہیں۔ یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت متقی اور پرہیزگار شخص تھے اور انہیں سیاسی معاملات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ معاویہ بن ابو سفیان کے رفقا اور مشیروں نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ یزید کی بیعت لینے کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر اس کی بیعت لے لی جائے، یا پھر وہ لوگ جن کی عام مسلمان تقلید کرتے ہیں ان کو مال و دولت کے ساتھ یا بات چیت کر کے خرید لیا جائے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنی وصیت میں اپنے بیٹے یزید سے کہا تھا کہ تین افراد کی بیعت تمہارے لیے نہایت اہم ہوگی: عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور امام حسین علیہ اجمعین۔ تمام مسلمان ان تین جید صحابہ کرام کی تقلید کرتے ہیں، اگر تمہیں ان تینوں سرکردہ افراد کی بیعت لینے میں تم کامیاب ہوگے تو پھر تمہاری خلافت اور تمہاری جانشینی کی بیعت کرنے سے کوئی منع نہیں ہوگا، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام سے نرمی کا رویہ اختیار کیے رکھنا، کیونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک شخص جو لومڑی کی طرح وار کرے گا وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، ان سے محتاط رہنا، لیکن عبداللہ ابن عمر کی طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان نے عمر بن عاص کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ جا کر ان سے یزید کی جانشینی کی بیعت کے بارے میں دریافت کیا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ عمر بن عاص جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر انہیں یزید کی جانشینی کی بیعت کرنے کے بارے میں کہا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سیاسی معاملات سے اور حکومت، تخت سے اور خلافت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جس طرف تمام مسلمانوں کا جھکاؤ ہوگا، یعنی اگر تمام مسلمان یزید کی جانشینی کی بیعت کر لیں گے تو مجھے بھی اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں بھی اس کی بیعت کر لوں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ عمر بن عاص نے اس موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دولت کی پیشکش بھی کی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت غصے میں اور جلال میں آ گئے اور آپ نے اسی وقت عمر بن عاص کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ غیر جانبدار رہے اور معاویہ بن ابو سفیان کے لشکر میں بھی شامل نہ تھے، وہ گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔
اس معاملے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق یا بزدل قرار دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی نہیں تھے، بلکہ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین تھے جو اس پرفتن دور میں گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے دولت اور مال کی خاطر یزید کی بیعت کی تھی۔ یہ بھی سراسر غلط اور بے بنیاد الزامات میں سے ایک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی اکثریت کی طرف دیکھتے ہوئے یزید کی جانشینی کی بیعت ضرور کی تھی، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دولت کے لالچ میں یزید کی جانشینی کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ جمہور امت کی وجہ سے انہوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کی تھی اور بعد میں وہ اس بیعت پر قائم بھی رہے۔ اور جب واقعہ کربلا پیش آیا تو اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تو عمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ یزید کی بیعت کو توڑیں گے تو میں ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ جب دمشق میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے مل کر آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یزید تو نیک انسان ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یزید نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کیے، بلکہ وہ ایسا شخص نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس شخصیت کا حامل ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے تو جمہور امت کی وجہ سے اس کی بیعت کی ہے۔ اگر یہ خیر ہے تو ہم اس سے راضی ہیں، اگر یہ شر ہے تو ہم اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی امیہ کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائی اور یزید کی بیعت کو توڑا نہیں، اور بلکہ دوسروں کو بھی اس کی بیعت توڑنے سے منع کیا۔ لیکن اسی بنی امیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے کے ساتھ شہید کروا دیا اور حجاج بن یوسف صفاق کو اس کام کے لیے استعمال کیا۔ حج کے طواف کے دوران حجاج بن یوسف کے کہنے پر ہی حجاج کے ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں زہر سے بجھا ہوا نیزہ چبھو دیا، جس سے وہ شدید مسموم ہوئے اور کچھ دن شدید علیل رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حجاج بن یوسف کو ذاتی طور پر بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خار تھا اور وہ انہیں ناپسند کرتا تھا۔ اس وجہ سے بھی اس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی ذاتی دشمنی کو نبھانے کی وجہ سے ان کو دھوکے کے ساتھ شہید کروا دیا۔